نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتی حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک بوڑھی عورت آ گئی. اس عورت نے جب آ کر کے دروازے پہ دستک دی اور جب وہ بولی نا، اس نے گفتگو کی، اس کے جملے محبوب کے سماعت اقدس سے ٹکرائے. کہتے اللہ کے محبوب جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئے. حضور نے اس بوڑھی کا استقبال کیا اور حضور نے اسے بٹھایا. فرماتی ہر آنے والے مہمان کو حضور بڑی عزت دیتے تھے، بڑا نوازتے تھے، ہر آنے والے مہمان پہ بڑا کرم فرمایا کرتے تھے، لیکن اس خاتون کو زیادہ اعزاز دیا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے لیے کھانا منگوایا، کھجوریں دی، شہد کے ساتھ تواضع فرمائی. فرماتے وہ بی بی باتیں کرتی تو میں دلچسپی دیکھ. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں نا جو آئیں تو بندہ کہتا ہے اللہ کرے اب چلے جائیں نا کسی طریقے سے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بندہ کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، ذرا رک جائیے. دل کرتا ہے کہ وہ ذرا بیٹھے، ان سے کچھ اور بات ہو، کچھ بات اور آگے بڑھے. کس میں ہوتی ہے مہمانوں؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ اہمیت دی. حضور محبوب کریم علیہ السلام جب وہ باتیں کرتی تو حضور دلچسپی سے سنتے، ان کے سوالات کے جواب بڑی گہرائی سے دیتے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے دیر کے بعد وہ بوڑھی اٹھی، کہا حضور اب میں چلتی ہوں. تو نبی پاک نے تحائف تیار کیے. ایک صحابی کو کہا ان کے ساتھ جاؤ اور تحفے انہیں دے دو. کہتے ہیں جب وہ بوڑھی چلی گئی تو میرے دل میں خیال آیا حضور اب مسجد جائیں گے، جب رات کو واپس آئیں گے نا پھر میں محبوب سے پوچھوں گی یہ خاتون کون ہے. لیکن حضرت عائشہ کہتے ہیں حضور تو گئے نہیں، لیٹ گئے، اور بڑی خوشگوار کیفیت میں نے دیکھی. حضور کی مقدس آنکھیں کھلی اور محبوب کے چہرے پر عجیب سی رعنائیاں. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں آگے بڑھی اور میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان تو روز آتے، حضور یہ کاشانہ نور ہے، یہاں روشنی لینے والے تو روز آتے، یہ کون سی بوڑھی تھی کہ آئی ہے تو آپ نے اتنا استقبال کیا ہے، اس انداز میں وقت دیا ہے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں آپ کی کیفیات دیکھ کون تھی؟ کہتے حضور اٹھ کے بیٹھے اور میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھے. محبوب فرمانے لگے عائشہ یہ میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی. یہ خدیجہ کی سہیلی تھی. فرمایا جب ہم مکے میں رہتے تھے تو یہ خدیجہ سے ملنے آتی تھی، خدیجہ انہیں وقت دیتی تھی، ان کا استقبال کرتی تھی. یہ کمزور ہوتی تھی تو خدیجہ تحفے دیتی تھی. فرمایا آج جب یہ دوبارہ آئی ہے تو پچھلی ساری یادیں میرے ذہن میں تازہ ہو گئی ہیں، وہ سارے خیالات تصورات پھر سے اجاگر ہو گئے. اور فرمایا میں نے وہ ساری نسبتوں کو، ان ساری باتوں کو نبھانے کی کوشش کی جو خدیجہ کا اس کے ساتھ رشتہ تھا. اور پھر بات اس جملے پر ختم کی. فرمایا حسن العہد من الایمان، فرمایا تعلق کو اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تعلقات کو، عہد کو، پیمان کو اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تو دیکھیے ہمارے جو رشتے ہیں، ہمارے جو تعلقات، کوئی شخص یہ تقاضا نہ کرے، کوئی تقاضا نہ کرے، کوئی خامن یہ تقاضا نہ کرے اب تو میرے گھر میں رہتی ہے تجھ پہ پابندی ہے، تو میکے نہیں جا سکتی، تو کسی سے ملاقات نہیں کر سکتی، تو کچھ نہیں کر سکتی. تو کیسے پابند کر سکتا ہے جب تو اپنے حق میں اس قدر زیادہ تو اپنے حق کے اندر مضبوط ہے کہ ذرا وہ بات کرتی ہے تو کہتا ہے نہیں میری اماں ہے، میرے ابا جی، اس میں شک بھی نہیں، عورت کو کرنا بھی نہیں چاہیے. اسی طرح کا رویہ ان کے ماں باپ کے حق میں بھی انسان کو رکھنا چاہیے. یہ بات درست ہے انسانوں میں کمیاں ہوتی ہیں، کسی جگہ وہ بھول جاتے ہیں، تو پھر انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرے عزیزوں میں بھی کمیاں ہیں، میرے اندر بھی کمزوریاں ہیں. ایک دوست نے ایک دفعہ ایک مضمون لکھا، ایک بات اس میں بڑی خوبصورت پڑھنے کو ملی. کہنے لگے کہ ایک میاں بیوی نے فیصلہ کر لیا، روز جھگڑا ہوتا تھا نا، روز جھگڑا ہوتا تھا، اور جھگڑا میاں بیوی کا اپنا کوئی بھی نہیں ہوتا، کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے. جب بھی ہوتا ہے تو وہ روز جھگڑا ہوتا تھا، تو ہوتا تھا ماں باپ کی وجہ سے. تو جھگڑا اس بات پہ ختم علیحدہ رہتے تھے، اس بات پہ جھگڑا ختم ہوا کہ اب تیرے ماں باپ آئیں گے تو میں نے کوئی پروٹوکول نہیں دینا، اور میرے آئیں گے تو تو بھی نہ دینا، بے شک بیٹھے رہے. تو کہتے ہیں کہ پہلے بیٹے کے والدین آئے، دروازے پہ دستک دی تو ملازم نہیں کھولا، روٹی بھی ملازم ہی لایا، اور جب وہ رخصت ہونے لگے تو گاڑی تک چھوڑنے بھی وہ نوکر ہی گیا. کچھ ہی دن گزرے تھے تو بیٹی کا باپ ملنے آیا. وعدہ تھا کوئی پروٹوکول نہیں دے گا، ٹھیک ہے دونوں ہی نہیں دیں گے. لیکن دروازے کے باہر آواز گونجی ابا جی کی. بیٹی کے ہاتھ میں پلیٹ تھی، وہ ڈھب سے گری.
था की आवाज आई, दौड़ी गई, दरवाजा खोला, मेरे अब्बा जी आ गए, बिठाया भी, खिलाया भी, छोड़ने भी गई। पूछा उससे शौहर ने कि तेरा मेरा वादा था। कहने लगी बात इसमें शक नहीं कि वादा तो था, पर दिल की कैफियत का क्या करूं। जब बाहर आके वालिद बोले हैं तो मैंने तो अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोका है। मैं तो वो खैरात बड़ी मुश्किल से संभाल पाई हूं, वो तो बड़ी मुश्किल से आंसू रोके हैं, तो वजूद को कैसे रोकती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइएगा मर्द के क्या हुकूक है, अगर मैं अदा कर सकती हूं तो शादी करूं, हुजूर जरा बतलाइएगा। तो ये हदीसें हमने बेटियों को रटानी है, ये हदीसें हमने बहनों को याद करानी है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम से पूछा, इमाम हाकिम ने लिखा है किताबुल बिर के अंदर, इसको इब्ने जौजी अलैहिर्रहमान ने नकल किया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइएगा खामन के हुकूक क्या है। और खातून अर्ज करती, हुजूर अगर तो मैं अदा कर सकती हुई तो निकाह करूंगी, वरना नहीं करूंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, भाई बात यह है कि अगर खामन के जिस्म से पीप निकले, रेशा निकले और खून निकले, औरत अपनी जुबान से साफ भी करे तो फिर भी खामद का हक अदा नहीं होता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत कर दी, किसी जगह आपको नहीं मिलेगा कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया हो कि मैं अगर सजदा जायज होता तो मैं लोगों से कहता मुझे करो, ये कहीं नहीं फरमाया। हालांकि इमामुल अंबिया है, महबूब इस हदीस में फरमाने लगे, सुनो अगर खुदा के अलावा किसी को सजदा जायज होता तो मैं औरत को कहता कि अपने खामद को सजदा करे, मैं कहता औरत कि वो अपने खामद को सजदा करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत कर दी, फरमाया कि अगर तू ये वाले हक तू अदा कर सकती है तो निकाह कर। वो खातून बड़ी समझदार थी, फौरन बोल उठी, कहने लगी, हुजूर मैं नहीं हक अदा कर सकती। मेरे अजीज औरत को जिम्मेदारी सौंपी। फिर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मर्द के लिए भी इन हुकूक का तायुन फरमाया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत के हुकूक क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत का हक क्या है, तो नबी पाक ने फरमाया, जैसा खुद खाओ वैसा उसे भी खिलाओ, जैसा खुद पहनो वैसा उसे भी पहनाओ। और हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया, कभी भी औरत के चेहरे पर न मारना, कभी भी उसके साथ बुग़्ज़ न रखना, उसे कभी भी तकलीफ न देना, और उसे अगर छोड़ना हुआ तो अपने घर के अंदर छोड़ना। यानी अगर कुछ लम्हे के लिए नाराज होना हुआ तो अपनी ही छत के नीचे, निकालना ना, भेजना ना, रुसवाई होती है। जब वो मेके जाती है तो लोग बातें करते। अगर छोड़ना हुआ तो अपने ही घर में छोड़ लेना, कुछ लम्हों को नाराज हो लेना, कुछ ऐसी बात कर लेना, लेकिन जब उसे निकाल देते हो तो मसाइल बन। जैसा खुद खाओ वैसा उसे भी, जी जैसा खुद खाओ वैसा उसे भी। तो नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत कर दी। अब एक बात जो काबिल तवज्जो है, जिस पर मैं आज खुसूसी तौर पर बात करना चाह रहा हूं, वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बता दिया कि माँ का बड़ा हक है, और हुजूर ने यह भी बता दिया कि बीवी का भी हक है। जो तुमने खुद खाना है उसे खिलाना है, जो खुद पहनना है उसे। अब मसला पता क्या होता है, बीवी का मुतालबा है कि तू सिवाय मेरे किसी के नहीं सुनेगा। वो कहती है कि चूंकि मैं आई हूं सारा कुछ छोड़ के, अब सिवाय मेरे तो किसी और की नहीं सुनेगा। अम्मा कहती है कि चूंकि पैदा मैंने किया है, परवरिश मैंने की है, जवान मैंने किया, तो हुकूक मेरे ज्यादा है। ये हदीस अम्मा जरूर सुनाएगी अगर उसे याद होगी। अब उसका नुकसान ये होता है, अगर किसी औरत से ये पूछा जाए कि तू बतला कि बगैर माँ के कोई बच्चा बड़ा हो सकता था, तो उसने पाल पोस के तुझे दिया है, तो तुझे कैसे कह सकती है कि तू किसी और की ना सुन। और अगर अम्मा से बंदा कहे कि तू खुद ही गई थी इसको देखने, तू ही इसको लाई है, अब किस तरह करके ये मुमकिन हो सकता है कि खातून खाना जो निकाह करके आई है, जिसके हुकूक का तायुन खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको हक न दिया जाए। हमारे यहाँ नुकसान ये होता है, एक आदमी कहता है कि भाई मेरी सुनी जाए और मेरे अलावा किसी दूसरे की
نہ سنی جائے، بالکل میری حد تک معاملہ رہے، آگے نہ بڑھے۔ میاں بیوی دیکھے نا، ایک عورت سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اپنے ماں باپ بہن بھائی چھوڑ کے بظاہر پردیش میں آ کے بیٹھتی ہے خاوند کی خاطر، اس کا بڑا حق ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔ اس میں شک نہیں، اس عورت کے حقوق ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی، لیکن حضور نے رشتوں کا تعین کر کے بتایا۔ رشتوں کا مستدرک کے اندر حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا ارشاد فرمائیے گا عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور ذرا بتلائیے گا عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو یہ کسی مفتی کا قول نہیں، یہ کسی دانشور کی رائے نہیں، یہ اس محبوب کا قول ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں راحت اور آرام دینے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس کے خامن کا۔ اسی مجلس میں، اسی محفل میں وہ شخص اٹھ کے نہیں گیا، وہی شخص حضور سے سوال کرنے لگا حضور تو مرد پر حق کس کا زیادہ ہے؟ عورت پر تو میں نے پوچھ لیا، نیا شخص نہیں آیا، نیا آدمی نہیں آیا۔ اسی نے اسی مقام پر اسی جگہ کھڑے ہو کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اس کی ماں کا۔ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے شوہر کا۔ اور مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کی ماں کا۔ یہ حقوق کی تعین ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دیا۔ یہ حقوق کی وہ والی وضاحت ہے، اور یہ ہر آدمی کا وہ والا مقام ہے جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو خود بتایا ہے کہ یہ اس کی جگہ ہے اور یہ اس کی جگہ ہے۔ اب یہاں ایک بات اور قابل غور ہے، مرد کے عورت پر بھی حقوق ہیں، عورت کے مرد پر حقوق ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں جب ایک شخص نے عرض کی کہ حضور مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے تو میں کیا کروں؟ تو نبی پاک نے فرمایا جا کے اپنی اماں کی نوکری کر۔ ایک کوئی ایسا گناہ اس صحابی سے ہو گیا تھا جو دور جاہلیت کا تھا، شارحین نے لکھا ہے، اب وہ جن کے حقوق ضائع کیے تھے وہ مل نہیں رہے تھے یا وہ دنیا سے جا چکے تھے، تو اس نے حال پوچھا کہ حضور اب کیا کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جا اپنی اماں کی نوکری کر، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ اس صحابی نے فوراً کہا حضور میری تو اماں پردہ کر گئی، میری اماں تو وصال کر گئی۔ تو حضور نے ایک نیا حق بیان فرمایا، محبوب نے فرمایا جا کے خالہ کی نوکری کر، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا خالہ بھی مثل ماں کے ہوتی ہے، خالہ بھی مثل، تو جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خالہ کا حق بیان کر دیا، نبی پاک نے تو تعین کر دیا کہ تو نے نوکری کرنی ہے۔ اب اگر بیگم صاحبہ کو اعتراض ہو کہ تو خالہ کے گھر کیا لینے گیا تھا، تو ادھر کیوں گیا تھا، تو یہ اس کا اعتراض اس لیے درست نہیں ہے کہ اس حق کو رسول پاک نے بیان فرما دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرما دیا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت فرمان ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے صحابہ سے کیا تم میں سے کچھ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی لمبی ہو، رزق بھی زیادہ ہو؟ اور اگر میں یہ سوال عورتوں سے کروں نا، خواتین سے کروں کہ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے خاوند کے پاس پیسے بھی زیادہ ہوں، عمر بھی لمبی ہو، تو میرا خیال ہے ایک خاتون بھی ایسی نہیں ملے گی جو کہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی، ساری کہیں گی کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر رزق بھی زیادہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو میرے سر کا سایہ بنایا وہ قائم بھی رہے۔ ہر خاتون یہ دعا مانگے گی۔ اب یہ صحیح بخاری ہے تو پھر وہ والا وظیفہ پڑھ لیں جو نبی پاک نے بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے عمر لمبی ہو، رزق زیادہ ہو؟ صحابہ عرض کرنے لگے حضور سارے چاہتے ہیں، یہ صحیح بخاری ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے پھر وظیفہ سنو،
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تمہاری عمر بھی لمبی فرما دے گا، رزق میں اضافہ بھی فرما دے گا۔ ایک طرف آپ بٹھا لیں بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے لیکچرار، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے عالم، اور قرآن نے صرف اتنا کہا کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت بول کے بتاؤ۔ او بھائی، دو جملے، مرد عورت کا لباس ہے، عورت۔ ابھی اس جملے کی صرف 3 تفسیریں جو ہمارے محدثین نے کی، یہ صرف 3 جملے اگر آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو میاں بیوی کو مزید کسی لیکچر کی ضرورت ہے۔ یہ پردہ کیا ہے؟ مرد عورت کا لباس ہے، عورت تو 3 کام کرتا ہے لباس، ایک تو گرمی سردی سے بچاتا ہے، اور ایک کپڑے پہن کے بندہ سونا لگتا ہے، اور تیسرا کوئی عیب ہو تو کپڑوں کی وجہ سے چھپ جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے مرد اور عورت، دیکھو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد کو بتایا کہ تو گرمی سردی سے بچنا چاہتا ہے، یعنی کسی بھی اچھی بری جگہ سے بچے گا تو بیوی کی وجہ سے بچے گا، اور بیوی سے کہا گیا کہ یاد رکھ جڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن، پاگ جاگ جاندے نہیں ہونا گولیاں دے، تیرے لیے یہی بہتر ہے، یہ تو اپنے خامن کی رضا میں رہ، یہ تیرا پردہ ہے، یہ تیرا لباس ہے۔ اور ان دونوں کو بتا دیا کہ لباس ایک تو گرمی سردی سے بچاتا ہے، دوسرا بندہ سڑ جاتا ہے کپڑے ڈال کے۔ بڑا سونا بندہ بھی اگر طامت کے ساتھ اور خالی بنیان کے ساتھ آ جائے، کرتا نہ پہنے تو وہ اچھا نہیں لگتا، وہ کرتا پہنے گا تو زینت ہو جائے گی۔ تو بیوی کو بتا دیا کہ تو جتنی مرضی بھی اعلیٰ ہو، تیری شان تیرے خامن کے ساتھ ہی۔ اور خامن کو بھی کہا کہ یاد رکھ اگر تو گھر نہیں بسا سکتا تو باقی دنیا کو کیا خیر عطا کرے، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ۔ اور تیسری بات یہ عرف آخر ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو مرد کو بتایا تو اس کا لباس ہے، عورت کو بتایا تو اس کا لباس ہے۔ لباس عیب چھپاتا ہے، عیب دکھاتا۔ یہاں پھنسی نکل آئے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اے رومال نہ ٹک لو، تھوڑا نکل آیا نا تو سر پہ جو پرنا لیا اسی سے لوگ لپیٹ لیتے ہیں۔ یہ جو لباس ہوتا ہے یہ چھپاتا ہے۔ قرآن پاک کی عظمت دیکھو کس طرح قرآن ہماری تربیت کرتا ہے۔ کہا اگر بیوی میں کوئی خامی ہے تو سویرے اٹھ کے لوگوں کو نہ بتا، بلکہ چھپا، اس لیے کہ تو اس کا پردہ ہے۔ اور بیوی سے کہا گیا کہ سارے زمانے کو نہ بتا نکما ہے، نکھٹو ہے، کس طرح کا ہے، شکوہ نہ کر، بلکہ اپنے خامند کی عزت کر۔ تجھے اسے اللہ نے تیرے لیے تجھے اس کے لیے لباس بنایا ہے۔ تو میں کتنی کو مثالیں آپ کو قرآن پاک سے دوں کہ ایک جملے کے اندر قرآن پاک نے تدبیریں کر دی۔ طلاق کب ہوتی ہے؟ جب بڑے سخت اختلافات ہوں، کوئی گزارا نہ بچے، حد ہو جائے تو طلاق ہوتی ہے نا۔ لیکن قرآن پاک نے پتہ کیا کہا؟ اگر تم نے بیوی کو طلاق دینی ہے تو 2 جملے جو قرآن کا اخلاق دیا ہوا قرآن پاک کا۔ آپ میری طرح کے سادے لوگ ہیں، میں آپ کو کچھ زیادہ مثالیں نہیں دے سکتا۔ دیکھو قرآن پاک نے کہا اخلاق سکھائے۔ طلاق ہو گئی، بیوی کو چھوڑنے لگے، فارغ کرنے لگے، خوشی کے ساتھ تو کوئی نہیں نہ طلاق دیتا۔ یہ ہمارے یہاں لوگ آ کے کہتے ہیں جی میں غصے میں تھا تو میں نے طلاق دے دی، تو وہی طلاق ہوندی غصے چ۔ کدو کو بندہ کہتا ہے بھی تو بڑی خدمت گزار ہیں، جا تینوں طلاق ہی۔ اور اب تو بندے ہمیں مسئلہ پوچھتے نہیں بلکہ مسئلہ مولوی صاحب کو سمجھانے آتے ہیں۔ میرے پاس کچھ لوگ آگے کہنے لگے جی وہ طلاق دے دیا بندے نے، 3 طلاقیں، تو بڑا مسئلہ بن گیا، تو بتائیں۔ میں نے کہا طلاق تو ہو گئی ہے۔ کہنے لگے تو پاگل ہے بندہ، بیوقوف ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ تو 500 تک گنتی نہیں گن سکتا، اس کو تو میرا خیال ہے نہیں پتا ہوگا لاہور کو گاڑی کیسے جاتی ہے، تو اس کی طلاق بھی ہو گئی۔ مولوی صاحب آپ کوئی پیر صاحب کرنے والی بات کریں، ہمیں سمجھاتے ہیں لوگ آ کے، آپ یقین کریں۔ میں انہوں آکھیا میں کہ تو انہیں شدائی ہے، وہ دی طلاق کی میں پہلے یہ 10 شدائی دا نکاح کی میں ہویا جی، بے شدائی دا نکاح تے چٹپٹ ہو گیا، تے 3 بچے بھی ہو گئے، نکاح ہوتا ہو گیا ہے پر طلاق ہو سکتی؟ یہ عجیب فلسفہ ہے بھائی۔ کوئی نکاح ہو گیا تو اس کا سب ٹھیک ہے، اور طلاق کی باری آئے تو کہتے شدائی ہے۔ میں کہ جی شدائی سی تے نے کاندھ نو طلاق کیوں نہیں دیتی، بیوی نو کیوں دیتی سو؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟
ایسے تو نہیں نا کہ رستے جاتے کسی بیوی کو طلاق دے دی اس نے، شدائی تھا تو وہ پاگل تو جس کو مرضی جو مرضی کہہ دیتے، لیکن اس کو پتا تھا میری بیوی، اور یہ بھی پتا تھا کہ طلاق دینی ہے شدائی۔ لوگ مسئلہ بھئی آپ کیوں اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے؟ تو جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں، قرآن پاک کی عظمت دیکھیے۔ فرمایا جب تم طلاق دو تو پھر کس طرح دو؟ فرمایا جب تم نے 2 طلاقیں دے دی تو اب کرنا کیا ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ اب اگر 2 طلاقوں کے بعد رکھنا تو نیکی کر کے رکھنا۔ اور سنو یارو، یہ قرآن سکھاتا ہے۔ فرمایا اگر بیوی کو طلاق دے کے بھیجنا تو احسان کر کے بھیجنا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ او تسریح باحسان، ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، غور نہیں کرتے۔ کہا اگر طلاق دے کے بھیجنا تو کس طرح بھیجنا؟ احسان کر کے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اس کا جہیز بھی رکھ لو، بلکہ اسے کچھ دے کے بھیجنا۔ امام حسن نا اپنی ایک بیوی سے ناراض ہو گئے، یہ بھی شان اہل بیت ہے، اسے بھی کبھی کبھی سنا کریں۔ امام حسن اپنی اہلیہ سے کوئی ناراضگی ہوگی تو امام حسن کی ناراضگی بڑھ گئی، ارادہ ہو گیا طلاق دینے کا۔ تو امام حسین نے پوچھا کہ بھائی جان سنا ہے بھابی سے ناراض ہیں، طلاق دینے لگے۔ تو آپ فرمانے لگے حسین تو نے قرآن تو پڑھا ہوگا۔ کہا بھائی جان پڑھا ہے۔ فرمایا اللہ کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس۔ فرمایا میری بیوی میں کوئی خامی ہوگی بھی تو میں چھپاؤں گا کہ تجھے بتاؤں گا؟ میں نہیں بتاتا، ہے صحیح لڑائی پر میں تجھے بتاتا کہ جی تو اسی لڑنے ہاں تو سارا پنڈ سنتا ہے آج نہ دی لڑائی ہوئی ہے، اور میاں صاحب کی سن لو تو وہ سچے، اور بیوی کی سن لے تو وہ تو زیادہ سچی ہوندی ہے نا، کیونکہ انہیں تو رونا بھی ہوتا ہے نال، تو تھوڑی جی ود سچی، پھر نظام کیسے چلے گا؟ حضرت امام حسن فرمانے لگے بھائی میری بیوی ہے، کوئی غلطی کرے گی بھی تو بیچاری کی عقل تھوڑی ہے، میں چھپاؤں گا تمہیں بتاؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد امام حسن، اچھا امام حسین نے جب یہ سنا نا کہ میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ قرآن نے یہ کہا، تو امام حسین نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما کرنے لگے، بھائی آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی پر تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، آج سمجھ آئے اس کی تفسیر کیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے طلاق دے دی، تو امام حسین کہنے لگے بھائی جان اب تو طلاق دے دیا، بھی بتا دیں کیا جھگڑا تھا؟ تو فرمانے لگے حسین چھوڑ، وہ غیر محرم بیوی ہو گئی ہے، ہم کسی غیر کی باتیں کیوں کریں ہم کسی۔ تو امام حسین نے پھر اٹھ کے بھائی کے ہاتھ چومے میں کہنے لگے مزہ آ گیا ہے، میں کتنا خوش وقت ہوں جسے اللہ نے حسن جیسا بھائی عطا فرمایا ہے۔ تو بھائی قرآن پاک اخلاق سکھاتا ہے، آداب سکھاتا ہے، جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، قرآن پاک آداب زندگی سکھاتا ہے، قرآن پاک ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن پاک ملکی لیول کے ہمیں حالات بتاتا ہے، کافروں سے کس طرح پیش آنا ہے بتاتا ہے، تجارت کس طرح کرنی ہے بتاتا ہے، ہر چیز کا قرآن بیان کرتا ہے۔ یہ ہمارے نا شاید ڈویژن گجرانوالہ کا ہی کوئی واقعہ ہے، کوئی ایک شخص انتقال کر گیا تھا، اس کی قبر سے خوشبو آنے لگ گئی، تو ایک کام کسی پیر دی قبر نال ہوندا تو دے بالا نہیں چاندی ہو جانی سی پچھوں، وہ تے انہاں کہنا سی بھی یہ ابا مینوں دس کے گیا سی تے مینوں کلے نوں دسیا تو باقی تیناں بھراواں نال نہیں اس گل کیتی، تے چھوٹے کہنا سی یہ تے ادوں ہے ہی نہیں سی، یہ تے میرے نال کیتی انہوں نے گل۔ انتقال کے بعد سب کو علیحدہ علیحدہ خوابیں آنے لگ جاتی ہیں اور سب علیحدہ علیحدہ سٹوریاں سناتے۔ عام آدمی تا سادہ آڑت کی دکان کرتا تھا، آڑت کی دکان تو سمجھ میں آ گئی نا آپ کے، تو سادی سی دکان کرتا تھا، بندہ فوت ہو گیا، قبر سے خوشبو آنے لگ گئی، شور بن گیا، لوگ بڑے سارے قبر کی مٹی سونگتے، خوشبو آتی، اس کے گھر چلے گئے، جا کے اس سے کہا کہ اس کی بیوی سے کہ کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، نمازی تھا، حاجی تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی، لیکن ایک اس کا کام تھا، بندہ ان پڑھ تھا پر قرآن پاک سے پیار بڑا کرتا تھا۔ کس شے سے؟ اللہ کرے آپ کو بھی پیار ہو جائے، مجھے بھی ہو جائے، قرآن پاک سے پیار کرتا تھا، ان پڑھ بندہ تھا پر سویرے اٹھ کے نا وضو کر کے نماز پڑھ کے قرآن کھول لیتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی پھیرتا تھا اور کہتا تھا اللہ تو جو آکھے ہے سچ ہی آکھے ہے،
اللہ تو جو بھی فرمانا ہے سچ ہی فرمانا ہے. سونے ربا تو جو کیا ہے میرے لیے ٹھیک ہی کیا ہے. وہ اس مزے سے قرآن پڑھتا، جب مر گیا تو رب کریم نے اس کی قبر میں بھی خوشبو پیدا کر دی. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ پیر صاحب جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نا وہ میرا خراب ہو جاتا ہے، تو رزق کی بڑی تنگی ہے، تو کوئی تویز. میں نے اسے کہا یار جو تویز میں دوں گا پتہ نہیں اثر کرے نہ کرے، وہ والا تویز نہ دوں جو مدینے والے رسول نے دیا ہے، نبی پاک نے جو تویز دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تویز دینے لگے، حضور فرمانے لگے تو رات کو سورت واقعہ پڑھ، تجھے کبھی فاقہ نہیں آئے گا. سورت واقعہ پڑھا کر، کبھی فاقہ پڑھنی چاہیے نا جی، پڑھیں گے انشاءاللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی نے کہا امیر المومنین نے کہ میں آپ کی بیٹیوں کا وظیفہ لگا دیتا ہوں. تو آپ فرمانے لگے عثمان میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں، میں تیاں نو خزانہ دے چڑھے ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی کہنے لگے مجھے بھی تو بتاؤ کیا خزانہ ہے. تو آپ فرمانے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو سورت واقعہ یاد کرا دی ہے، اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سورت واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں آتا. تو حضور نے کہہ دیا ہے تو آ سکتا بھی نہیں. تو قرآن پاک کی عظمت کو سمجھی، قرآن پاک کی شان کو سمجھی. مزہ تو تب چلے گا نا قیامت والے دن کہ جب اللہ حافظ قرآن کے باپ کے سر پہ دستار رکھے گا اور حافظ قرآن سے کہے گا جا 10 بندے اپنے خاندان کے جنت میں لے جا. دنیا کے اندر یہ واحد کتاب قرآن پاک ہے جو ہمارے پاس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. یہ حضور کا معجزہ ہے قرآن پاک، اور زندہ اور جاوید معجزہ ہے. عرب کے جو لوگ تھے انہیں بڑی باتیں کرنی آتی تھی، فصیح و بلیغ لوگ تھے، اپنی بات سلیقے سے کر سکتے تھے، یعنی بہترین لوگ ہوتے تھے، ایسے نہیں جنہیں بولنا نہ آئے. تو وہ کسی شخص کو مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ باقیوں کو وہ اجمی کہتے تھے، اجمی گونگے کو کہتے ہیں، وہ نہیں مانتے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے قرآن پاک لے کے آئے تو کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا اپنے پاس سے بنا بنا کے آیتیں لاتے ہیں. اب چونکہ عرب کے لوگوں کا دعویٰ تھا کہ بڑے بڑے اچھے شاعر، بڑے بڑے اچھے ادیب، بڑے بڑے اچھے کلام والے لوگ موجود ہیں، تو قرآن پاک نے نا انہیں ایک چیلنج دیا، اور وہ چیلنج قیامت تک موجود ہے. قرآن مجید نے کہا کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے نا جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ قرآن نازل کیا ہے، تو دعویٰ تو تمہارا بھی ہے نا عربی ہونے کا اور سمجھدار ہونے کا اور فصیح و بلیغ بولنے کا. اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ اپنے پاس سے بنا کے لاتے ہیں تو چلو تم بھی کوئی چھوٹی سی صورت بنا کے دکھاؤ. اللہ کرے آپ کو میں بات سمجھا سکوں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، فرمایا اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس طرح کرو اس کی مثل ایک صورت لے کے آؤ. اس کی مثل ایک شاعر شاعری کرتے ہیں نا، تو جو جواب میں لوگ شاعر ہوتے ہیں وہ اسے بڑی شاعری کر کے دکھا دیتے. کوئی شعر بندہ شعر کہتا ہے تو جواب میں لوگ اس سے بڑی، اس سے زیادہ اہم. اب میں آپ کے ذوق کو نہیں سمجھتا کیا ہے، ورنہ ایک مصرع دیا جاتا ہے، جو تھوڑے سے شاعری سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو مصرع دیا جاتا ہے، تو وہ ایک مصرے پہ ہی کئی کچھ کہہ جاتے. اور جو فصیح و بلیغ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک بات کر سکتے. اہل عرب کو چیلنج دیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن میرے محبوب نے خود بنایا ہے تو تم بھی تو عربی ہو نا، زیادہ نہیں، پورا قرآن نہیں، اور کوئی بڑی صورت نہیں، ایک صورت. اور پھر چیلنج اور کھلا کر دیا، فرمایا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کر، تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کر تمہارے جتنے حمایتی ہیں نا، جتنے کافر ہیں، سارے کٹھے ہو جاؤ،
پورا قرآن نہیں، بس قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، پورا نہیں، صرف ایک آیت کا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو، اگر تم سچے ہو کہ حضور خود بناتے ہیں تو لاؤ ایک صورت۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ لا سکے، اور پھر خود ہی کہہ دیا وَلَن تَفْعَلُوا، تم لا بھی نہیں سکتے۔ اگر تم نہ لا سکے، اور خود ہی قرآن نے کہا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز لا سکتے بھی۔ پنجابی ترجمہ کریں، یعنی تسی چارہ کر لو، لا سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز یہ کر سکتے۔ ایدہ ترجمہ پنجابی چیوے کہ تل لا لو، سارا چارہ کر لو، لیکن تم اس قرآن پاک کے مقابلے کی کوئی ایک آیت بنا سکتے؟ ایک صحابی تھے، حضرت فرقد ان کا نام تھا رضی اللہ تعالی، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عمر کے زمانے میں موصل کا علاقہ فتح کیا تھا، بڑے دلیر تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں۔ وہ کہتے ہیں جب بھی یہ گھر میں آتے تو خوشبو اتنی اعلیٰ لگا کے آتے کہ ہم حیران ہو جاتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ان کی ازواج کہتی ہیں کہ اب عورتیں زیادہ تیاری کیا کرتی تھیں، لیکن وہ جب گھر آتے نا تو اتنی خوشبو لگاتے، کہتی ہم چاروں مل کے کوشش کرنے لگی، ڈھونڈنے لگی کہ وہ خوشبو کا پتہ کریں جو یہ لگاتا ہے۔ ہم نے بازار سارے تلاش کر لی۔ عرب کے اندر آج بھی خوشبو کا بڑا شوق ہے، اور بڑی مہنگی خوشبو ملتی ہے، کبھی آپ بازار جائے، کہتی ہیں ساری خوشبوئیں لگا لی، تھک گئی۔ ایک دن چاروں سوتنے مل کے بیٹھی، کہنے لگی ہم نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے، آج پوچھ ہی لے کہاں سے خوشبو لگاتا ہے، پوچھ ہی لیتے ہیں، چلو بات ہی ختم ہو جائے، پوچھ لے۔ یہ ہم جتنی مرضی آدھا لگائیں، جب یہ آ جاتا ہے نا، کچھ لوگ میرے محفل ہوتے ہیں، جہاں آ جاتے ہیں وہاں چھا جاتے، تو یہ جب آتے ہیں تو چھا ہی جاتے ہیں۔ کیا کریں، اس طرح کا میرے محفل ہے، کیا کریں اس کا؟ فرمانے لگی ایک دن چاروں سوتنوں نے مل کے ان کو بٹھا لیا، کہنے لگی بتاؤ تو صحیح خوشبو کون سی لگاتے ہو؟ کہنے لگے کوئی بھی نہیں، کبھی لگائی نہیں، آج تک نہیں لگائی۔ تو کہتی ہے بیویاں کہنے لگی صحابہ تو غلط بیانی نہیں کرتے، پر آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتی ہیں؟ فرمانے لگے جس دن کی تم لگی ہوئی ہو نا میری خوشبو کا مقابلہ کر دے، مجھے پہلے دن کا ہی پتا ہے۔ تو میں نے کہا چلو زور لگا ہی لیں، دیکھ ہی لیتے ہیں کہاں تک بات جاتی ہے تمہارے پاس جتنا زور لگا لو۔ بہرحال میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی نہیں لگائی۔ تو بیویاں کہنے لگی پھر بتا تو صحیح، تو ایک دلیر آدمی ہے، اور جو دلیر لوگ ہوتے ہیں وہ خوشبوؤں کے اور کپڑوں کے اور ان چیزوں میں زیادہ وقت نہیں لگاتے، ان کے تو مشن اور طرح کے ہوتے۔ آپ تو مجاہد قسم کے آدمی ہیں، پر ہر وقت خوشبو آتی ہے۔ تو حضرت فرقد رو پڑے، کہنے لگے بیمار ہو گیا تھا، لاچار ہو گیا تھا، حکیموں طبیبوں نے انکار کر دیا، وجود پر میرے آبلے نکل آئے، پھنسیاں بن گئی، ان میں پیپ بھر گئی، بیٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا۔ جب تھک گیا نا تو دروازہ رسول پہ چلا گیا، جب تھک گیا طبیبوں کا تھکایا ستایا حضور کی بارگاہ میں، کہا محبوبہ دیکھے تو صحیح میرا کیا حال ہے۔ حضور ذرا دیکھ کے، چل نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تیرے علاوہ غم کسے بتاؤ؟ کہتے حضور نے فرمایا ستر ڈھانپ لے، باقی سارے کپڑے اتار دے، ستر ڈھانپ لے۔ کہتے ہیں ٹخنوں سے لے کر ناف تک میں نے ستر ڈھانپ لی، باقی سارے کپڑے اتارے۔ حضور کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں نبی پاک نے دست مبارک اٹھایا، برف سے ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ مہکنے والا، فرماتے ہیں پورے وجود پر میرے حضور نے دست مبارک ایک دفعہ لگا دیا، اب جدھر جدھر سے گزرتا ہوں ساری دنیا خوشبو سے بھر جاتی۔ یہ نبی پاک کا دیا ہوا نور ہے، یہ حضور کی عطا کردہ شفا ہے، یہ رسول پاک کے حسن کی خیرات ہے۔ ایک شاعر نے ایک فقرہ کا کمال کر دی، کہنے لگا ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا۔ رسول پاک علیہ السلام کے دست خیر میں وہ برکات تھی۔ حضور حسن کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حسن ہوتا ہے ملمہ سازی والا، بیوٹی پارلر والا، ایک حسن ہوتا ہے باطن کا۔ بچے پتہ کیوں خوبصورت ہوتے ہیں؟ اس پر علماء مناطق نے بحث کی ہے، محدثین نے لکھا ہے۔ بچہ گدھے کا بھی ہو تو پیارا لگتا ہے، چھوٹا بچہ اگر اس کا رنگ بہت گورا نہ بھی ہونا، صرف چھوٹا ہو
وہ پیارا لگتا ہے، اس میں ایک جاذبیت ہوتی ہے. اس پر ہمارے مفسرین نے، محدثین نے، علماء مناطقہ نے ایک بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بچے جھوٹ نہیں بولتے، بددیانتی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے. یہ جو اندر کی عیاریاں ہوتی ہے نا، چہرہ بھی خطرناک کر دیتی. اور جب اندر حسن ہوتا ہے تو باہر بھی حسن ہی ہوتا ہے. بچے میں کوئی مکاری عیاری نہیں ہوتی، فساد نہیں ہوتا، نیت میں فطور نہیں ہوتا، کسی کو لوٹنے کا ارادہ نہیں، کسی کو شیشے میں اتارنے کا پروگرام نہیں بتاتا. بچہ چرب زبان نہیں ہوتا، اس کو طریقہ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو قائل کرنے کے ہر وقت دوڑتا نہیں، الٹی سیدھی گیمیں نہیں چلاتا. کیونکہ اندر حسن ہوتا ہے تو وہ حسن اس کے چہرے پر معصومیت بن کے آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس کی دلیل میرے رسول پاک علیہ السلام نے بخاری میں فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. اب یہاں یہ نہیں فرمایا گورا چٹا ہو، خوبصورت ہو، بس اس کے چہرے میں معصومیت ہوتی، وہ سچا ہوتا ہے، وہ کھرا ہوتا ہے، اس کا حسن چہرے پہ آتا ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا نا، وہ اندر کی صداقت کی روشنی تھی، وہ اندر کے کیف کا نور تھا جو حضور کے چہرے پر عیاں ہوتا تھا. اس لیے نبی پاک کا چہرہ جو تھا وہ آنکھیں چدیاتا نہیں تھا، بلکہ آنکھوں کو اچھا لگتا تھا. شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ہیں، اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی مسالک ہیں یہ سارے شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگرد بنتے. وہ کہتے ہیں میرے ابا جی نے خواب دیکھا اور خواب میں انہیں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا. اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شاہ ولی اللہ صاحب کے ابا جی کہنے لگے حضور ایک بات بڑی اڑ گئی ہے میرے دل میں، بڑی، تو کتابوں سے جواب نہیں ملا، آج رب کریم نے موقع دیا ہے اس سوال کا جواب. تو کہ عبد الرحیم پوچھو کہ یا رسول اللہ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کے لوگوں نے انگلیاں کاٹ لی، پر آپ کو تکنے والے تکتے ہی رہے، کوئی بھی ہوش نہیں ہوا، کسی نے انگلی نہیں کاٹی. تو کہتے محبوب نے فرمایا عبد الرحیم رب کریم نے اپنی غیرت کے ساتھ میرے حسن پر 70,000 پردے ڈالے. یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. فرمایا 70,000 پردوں میں چھپا ہوا حسن ہے، ورنہ کسی کی طاقت تھی کوئی بات کر سکتا، جرت تھی کسی شخص کی. میرے حبیب پاک سید عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل یہود کے بڑے عالم تھے. فرماتے ہیں میں تورات زبور انجیل کا جاننے والا تھا. جس دن حضور مدینہ طیبہ آئے، کسوا نامی اونٹنی پر بیٹھے تھے، میں حضور سے مناظرہ کرنے، بحث کرنے آیا. میرے ساتھ میرے شاگرد تھے، ارادہ تھا بحث کروں گا، نبی پاک کو بڑے معاذ اللہ کڑوے کڑوے سوال کروں گا. کہتے حضور بیٹھے تھے کسوا نامی اونٹنی پہ اور گردن مبارک جھکی ہوئی، ہونٹوں پر حضور کے زیر لب ہلکی سی مسکراہٹ تھی. نبی پاک تھوڑا بولتے تھے پر جتنا بولتے تھے وہ دلوں میں اترتا جاتا تھا. فرماتے میں جب گیا نا، میرے شاگرد ساتھ تھے، مناظرہ کرنے گیا، مناظرہ، شاگرد ساتھ تھے. فرماتے میں بڑے سوالات تیار کر کے گیا، پر حضور گھوڑے پہ بیٹھے تھے. 2 باتیں میں نے سنی. حضور نے فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اپنے غلاموں کا خیال کرو. کہتے وہ شاگرد مجھے دھکے دینے لگے، کہنے لگے چل استاد جی آگے ہو، کرو سوال، چلو نا آگے، بڑھو نا آگے. یہ کئی دفعہ نعرے لگانے والے بھی مروا دیتے ہیں نا، چلو نا، چلو آگے، چلو بڑھو آگے، کرو بات، آؤ نا. کہتے میں ذرا آگے بڑھا، دھکا دیا انہوں نے. فرماتے میں آگے بڑھا اور میں نے کریم محبوب کے قریب جا کے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونے آیا. یعنی عام آدمی تو قائل ہو جاتا ہے، عالم اور تورات زبور انجیل کا جاننے والا، حضور کلمہ پڑھائیں. کہتے میں واپس آیا نا کلمہ پڑھ کے، تو شاگرد کہنے لگے استاد جی آپ تو مناظرہ کرنے آئے تھے، یہ کیا ہوا؟ تو یہ لفظ ہے حضرت عبداللہ ابن سلام کے. فرمانے لگے تم نے نبی پاک کا چہرہ نہیں دیکھا، ان کی آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھی، تم نے چہرے کی معصومیت نہیں دیکھی، لب و لہجے کا وقار نہیں دیکھا. کتنے دنوں کے تھکے ماندے آج وہ مدینے پہنچے، اور ان کے لب و لہجے میں کوئی اکتاہٹ، کوئی تھکاوٹ، کوئی لفظوں میں جھول تم نے دیکھا ہے؟ فرمانے لگے جس کا اس طرح کا چہرہ ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں سچا ہوا کرتا ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ ہمارا سارا قبیلہ تجارت کے لیے نکلا تھا، اور اس وقت منظر یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے. 6 مہینے سفر کرنا ہوتا تھا، اونٹ گھوڑے ہم بیچا کرتے تھے، عورتیں بھی ساتھ رہتی، کھاتے بھی پکاتے بھی. کہتے ایک سفر سے ہم واپس آ رہے تھے تو مدینے کے باہر صحرا میں ہم نے پڑاؤ کیا. اکیلے رسول پاک صلی اللہ
پھر ایک دفعہ پڑھیے گا, ایک دفعہ پھر کہیے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتے ہیں نبی پاک تنے تنہا اکیلے حضور نہ سیر کرتے 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 ہمارے قافلے کے پاس سے گزرے, خیمے لگے تھے, پڑاؤ کیا, محبوب تشریف لے آئے. کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے. کوئی قبیلے میں سے, قافلے میں سے حضور کو جانتا نہیں تھا. ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا ہمارے سردار کا جو بکنے سے رہ گیا تھا, بڑا خوبصورت. کہتے ہیں نبی پاک کو پسند آ گیا. حضور پوچھنے لگے تم کون ہو؟ کہا جی مسافر ہے. کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آئے ہیں. کس لیے آئے ہو؟ ہم تجارت کی غرض سے نکلے. اونٹ بیچو گے؟ بیچنا ہے. کتنے کا سودا طے ہوا؟ اس نے کہا اتنے لینے, حضور نے کہا اتنے دینے. اب بات طے ہو گئی. کہتے ہیں لگام حضور نے پکڑی اور فرمانے لگے وہ سامنے میرا شہر ہے جس کا نام مدینہ, وہ میرا شہر ہے. میں ابھی مدینے جاتا ہوں, اپنے غلام کو بیچتا ہوں اور تمہیں آ کے نہ قیمت دے جاتا ہے. محبوب گھوڑے کی لگام تھا, اونٹ کی لگام تھا, میں نکیل تھا, میں اونٹ تھا سرخ رنگ کا. حضور لے کے جب نکلے نا, تھوڑا سا چند قدم آگے گئے تو ان میں سے ایک شخص بولا, کہنے لگا سردار اب سیانے لوگ ہیں, سمجھدار ہیں. اس شخص کا نام پوچھا آپ نے, قبیلہ پوچھا ہے, ایڈریس کا پتہ ہے, پتہ ہے کہاں رہتا ہے, اتنا قیمتی اونٹ دے دیا. وہ سردار بھی کہنے لگا, سارے کہنے لگے یار ان کی باتوں میں اتنی لذت تھی, ان کے گفتار و رفتار اتنی باوقار تھی, مزیدار تھی کہ ہوش ہی کوئی نہیں رہا. بھئی ہم پرانے تاجر ہیں, کبھی اس طرح کا سودا کیا ہی نہیں جس طرح کا آج ہو گیا. اوہو واقعی کچھ نہیں یاد رہا, کوئی سمجھ نہیں آئی. وہ ابھی نظر آ رہے ایک آدمی, دوڑ کے جاؤ, دوڑ کے, اور جا کر کے نا ان سے کہو بڑی جائز بات ہے, وہ ناراض بھی نہیں ہوں گے. ان سے ایک شخص کہو کہ بھئی اونٹ دے جاؤ, پیسے لے آنا اور اپنا مال لے جانا, دوڑ کے جاؤ. ایک شخص دوڑنے لگا تو سردار کی بیوی خیمے کے اندر تھی, پردے کے پیچھے سے بولی, کہنے لگی خبردار کوئی پیچھے نہ جائے, اگر پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے, نہ ملے تو میں دے دوں گی, کوئی پیچھے نہ, کوئی نہ جائے پیچھے. سردار کہنے لگا تو جانتی ہے؟ کہنے لگی نہیں. کا گارنٹی کیوں دے رہی ہے؟ تو کہنے لگی تم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا, تم تو سودے کر رہے تھے, میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی. پیر مہر علی شاہ صاحب کو کسی نے کہا تھا نبی پاک کا حلیہ بیان کرے, بتائیں حضور کے کان مبارک کیسے تھے, آنکھیں کیسی تھی, ناک مبارک کیسی تھی, بینی مبارک کیسی تھی. تو پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے کوئی مثل نہیں ڈولن دی. کہنے لگے مجھ سے نہیں بیان ہوتا حضور کا حلیہ, کوئی مثل نہیں بولن دی. تو چپ کر مہر علی, ایتھے جا نہیں بولن دی, بس کر, تو بیان کر سکتا ہے اتنی طاقت. اعلیٰ حضرت نے کہا لم یاتی نذیر کفی ناظرن مثلے تو نشد, پید آ جانا. کہا حضور مثال تو تب آپ کی بنے گی نا, کوئی آپ کی طرح کا پیدا تو ہوگا, تب بھی مثال بنے گی. تو جب ہوا ہی نہیں تو مثال کیسے بنے گی؟ کہنے لگی کوئی نہ جائے, نہ پیسے آئے تو میں دے دوں گی. میں تو پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی, ان کے چہرے کا وقار دیکھا, ان کی آنکھوں کی روشنی دیکھی, ان کے لفظوں کا حسن دیکھا. تم 50 باتیں کرتے تھے, وہ ایک جواب دیتے, اور گنے چنے لفظ بولتے تھے. ان کی سادگی کا وقار دیکھا. جانے دو, نہ پیسے آئے تو میں دوں گی. کہتے حضور گئے, تھوڑی دیر کے بعد ایک کالے رنگ کا حبشی غلام آیا, پیسے بھی پکڑے اور اپنی چادر میں نا کھجورے باندھ کے تو پیچھے ڈالی ہوئی. اور دیہاتی لوگ پیچھے نہیں ڈال لیتے, کھجورے ڈال کے پیچھے. کہتے وہ آئے اور ان کی آنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا. کہتے وہ جھومتے جھومتے اللہ کا ذکر کرتے, اللہ الصمد کرتے پہنچ گئے, اور آگے کہنے لگے تم سے میرے نبی نے اونٹ خریدا؟ تم سے؟ کہا ہم سے خریدا ہے. کہنے لگے یہ تمہارے پیسے؟ اور پھر چادر کھول کے صحرا پہ بچھا دی. کہنے لگے یہ تمہارے پیسے, اور کھجورے کھاؤ, میرے نبی نے تحفہ بھیجا ہے, کھاؤ, حضور نے تحفہ بھیجا ہے. تو وہ سردار کی بیوی اوٹ ہٹا کے کہنے لگی وہ کالے رنگ کے حبشی غلام, انہیں کھجوریں کھلا, اور مجھے اس عزت والی ماں کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا لال پیدا ہوا. انہیں کھجوریں کھلا, اور مجھے اس عظمت والے باپ کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا پھول کھلا ہے. وہ قبیلہ تو بتا تو صحیح, وہ کون تھے؟ 2 گھڑیاں رکے ہیں پر خوشبوئی پھیل گئی ہے, رنگ ہی بدل گیا تار, کوئی مثل نہ ڈھولن دی. تو چپ کر مہر علی, ایتھے جہاں نہیں ہو بولن دی. حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں جناب بلال فرمانے لگے وہی تو اللہ کے آخری رسول ہے, وہی تو خاتم المرسلین ہے,
وہی تو ہیں جنہیں اللہ نے ساری انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنایا. کہتے ہم اونٹ بیچنے گئے تھے پر سارے کا سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا. اتنا شکوہ ہے ہماری زندگی. آپ یقین کریں ان باتوں کی بھی دوست دعا کرانے آ جاتے ہیں جہاں دل کرتا ہے کہ انہیں سمجھائے کہ یار نہ کہیں تو ٹھہرنا اپنے رب کی رضا. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا. یہ مشقت میں ہے. رب فرماتے میں نے اس کی پیدائش اس کا خمیری مشقت والا بنایا. اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَضٍ. فرمایا بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا. پیدا ہی اس کو قبض کیا ہے مشقت میں رہتا ہوں. اس نے مشقت کرنی. بچپن میں بھی مشقت. چلے کوئی تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر لیتے ہیں. پرائمری اسکول میں جانا کتنا مشقت کا کام تھا. ساری رات لوگ منصوبہ نہیں بناتے تھے سویرے چھٹی کرنے کا. وہ کتنی بڑی مشقت کا کام تھا. جب 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو وہ اللہ کرے کوئی میں ایسا جملہ نہ بولوں، اساتذہ بڑے قابل احترام ہوتے ہیں لیکن ہمارے جو استاد صاحب تھے نا وہ تو صرف ایک آدھ چیپٹر چھوڑتے تھے، باقی کہتے ساری کتابیں لکھ کے لے آنا. تو وہ جب وہ سبق دے رہے ہوتے تھے مشقت کا تو بندہ سوچتا تھا کہ چھٹیاں آرام کرنے ملیاں سانیاں یہ والی مصیبت کرنے کو ملی تھی. جا چھٹیوں پہ رہے ہوتے تھے مشقت بڑھ جاتی تھی. آج تو ان چیزوں پر ہنسی آتی ہے. مشقت، جد و جہد، ہر لمحے جد و جہد اور ہر مشقت اپنے ٹائم پر مشقت ہوتی. آج آپ سے کہا جائے بہت سارے لوگوں سے پرائمری کا امتحان دینا ہے تو آپ کہیں گے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. بھئی اب بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تب نہیں تھا. اور جو آج پرائمری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آج بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں. ہر مشقت اپنے وقت پر مشقت رہتی. کسی وقت کسی چیز کا انتظام کرنا آپ کے لیے بڑا قابل تکلیف ہوتا ہے، آزمائش والا ہوتا ہے. بعد میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اللہ نے انسان کو مشقت. ہم نہ سکون ڈھونڈتے ہیں، بس ٹھیک ہے گھر بن گیا، بس ٹھیک ہے اب میں نے بچے پال لیے، بس ٹھیک ہے. او بھائی تو نے آگے بڑھنا ہے، تو نے مشقت کرنی ہے، جد و جہد میں رہنا ہے. او یار آپ ٹھہرے تو صحیح، استقامت تو ہو. ذرا ذرا سی بات پہ بلبلا اٹھنا، تڑپ جانا، ہر چیز سے الجھ جانا، یہ بندہ مومن کی شان نہیں. طاقتور زندگی گزارو، طاقتور. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے. یہ ذرا بات سننا میرے کریم کی. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو حضور سید عالم علیہ السلام نے جا کر جناب زید بن ارقم کی طبیعت کو دیکھا تو کمزوری تھی اور وہ پریشان بھی تھے. تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں. قریب مسکرا کے فرمانے لگے زید اس بیماری سے پریشان نہ ہو، اس سے تو آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے. اس روایت پر خاص غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں. فرمایا اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس سے تو آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے، مسئلہ ہی نہیں. ہاں اس کے بعد ایک وقت آئے گا آپ کی آنکھوں کی بینائی رخصت ہو جائے گی اور عمر بھی آپ کی لمبی ہوگی. یعنی ایک بڑھاپا، ایک نظر چلی جائے گی. اب آپ یہاں غور کریں سرکار تربیت کیا کر رہے. حضور فرما رہے یہ جو مشکل ہے یہ تو گزرنے والی ہے، اس کے بعد جو مشکل آنے والی ہے وہ اس سے بڑی ہے. فرمایا زید اس کے بعد آپ کی بینائی چلی جائے گی اور عمر بھی لمبی ہوگی، تو بتائیے اس وقت کیا کریں گے. تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ کی رضا پر ثواب کی نیت سے صبر کروں گا. مانا کیا ہے؟ دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. ٹھیک ہے اگر بینائی جائے گی اور بڑھاپا آئے گا تو قبول کریں گے. رب کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے صبر کریں گے. ایسے بھی کبھی دنیا میں میدان لگتے ہوں گے کہ بیماری آئے گی، بتایا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ تو کیا کرے گا، تو بتا رہے یا رسول اللہ صبر کروں گا. تو نتیجہ بھی وہیں بیان ہو رہا ہے، یعنی سارا سودا نقد و نقد. اسی وقت ہتھیلی پہ سرسوں جم رہی ہے،
हुजूर ने फरमाया क्या करोगे? या रसूलल्लाह सब्र करूंगा अल्लाह की रजा के लिए सवाब की नीयत से। तो हुजूर फरमाने लगे अगर तू सब्र करेगा तो फिर नतीजा सुन, अल्लाह तुझसे हिसाब नहीं लेगा, बगैर हिसाब ही जन्नत अता कर देगा। ओ मेरे भाई, एक मुश्किल से आप गुजर गए, अब आपको अगली मुश्किल के लिए तैयार रहना है। थोड़े दिन अगर सुख से जीना चाहते हो तो एक ही इलाज है, एक मालिक की रजा में राजी रहो। ना समझ आए तो फिर करबला वाले इमाम हुसैन की तरफ देखना, वो नाना के कंधों पे थे फिर भी बड़े खुश थे, वो माँ की गोद में थे फिर भी बड़े खुश थे, शेर खुदा की बाहों में थे फिर भी बड़े खुश थे, हसन के साथ सफरे हज पे तो भी बड़े राजी थे। और जिस दिन रजब के महीने में मदीना छोड़ रहे थे तो उस दिन भी कह रहे थे मालिक मैं तेरी रजा पे राजी हूं। और हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें ये मेयार दिया है, जिस दिन शबीह मुस्तफा अली अकबर उनके घर में पैदा हुए थे, हुसैन उस दिन भी बड़े राजी थे। और जब अल्लाह अकबर कह के जख्म खा के जनाब अली अकबर घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए थे और जवान बेटे को सहारा देकर उन्हें उठाना पड़े था, हुसैन उस दिन भी रब की रजा पे बड़े राजी थे। और जब छोटा सा बेटा उनकी गोद में उसकी सांसें उखड़ रही थी तो इमाम अली मकाम उस वक़्त भी अपने रब की रजा पे बड़े ही राजी थे। हद हो गई, जिस गले को महबूब चूमते थे उस वक़्त भी हुसैन राजी थे। और जब उसी गले पे खंजर चल रहे थे तो इमाम अली मकाम ने ये नहीं कहा कि मालिक मेरा इतना इम्तिहान, आखिर मेरे मसले कब हल होंगे, मेरी मुश्किलात कब हल होंगी, आखिर किस वक्त ये नहीं फरमाया, बल्कि ये सारा कुछ सह के दोनों हाथ जमीन पे बिछा के सजदा शुक्र अदा करके कहा मालिक जहां तू रखे हुसैन वहां राजी है। याद रखें अगर आज जवानी है तो बुढ़ापा आएगा, आज अगर सेहत बिल्कुल ठीक है तो आहिस्ता आहिस्ता खुदा न खास्ता कवा और आसाम कमजोर होने लगते। हमें ना ज़हनी तौर पर तैयार रहना। लोग कहते हैं जनाब पता नहीं मैं बड़ा परेशान हूं, एक मुश्किल खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती। मैंने कहा ये मुश्किल नहीं, यही तो मजा है जिंदगी का। अल्लाह कहता मैंने तुझे मुशक्कत में पैदा किया है और तू कहता है कि आसानी हो जाए। अब ये तो नहीं ना होगा, जिसने जैसा पैदा किया है बात तो उस कादर मुतलक की चलेगी, तेरी नहीं चलेगी जब उसने पैदा ही मुशक्कत में किया है। आप इस बात को याद रखें और इसको अच्छी तरह समझ लें।